آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ تیرا قرب تھا کہ فراق تھا، وہی تیری جلوہ گری رہی، کہ جو روشنی تیری جسم کی تھی میری بدن میں بھری ہوئی۔ وہ جو تیری جسم کی روشنی ہے نا، جس سے تو روشن رہتی ہے، وہی روشنی میرے اندر سما گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تو قریب ہوتا ہے میرے، یا جب تو دور ہوتا ہے نا، تو تیری جلوہ گری ہم سے دور نہیں ہوتی۔ جو تو میرے سامنے رہ کے تیرا جلوہ میں دیکھتا ہوں، تیرے نہیں رہنے پر بھی تیرا جلوہ میرے سامنے ہی ہوتا ہے۔ تو تیرا قرب تھا کہ فراق تھا، وہی تیری جلوہ گری رہی، کہ جو روشنی تیری جسم کی تھی میرے بدن میں بھری ہوئی۔ تیری جسم کی روشنی تو میرے بدن میں بھر گئی، تو بھلا مجھ سے دور کب ہے؟ تیری جلوہ گری ہمیشہ میرے سامنے ہے، کہ جو روشنی تیری جسم کی تھی میرے بدن میں بھری ہوئی۔ تیرے شہر سے میں چلا تھا جب، تو کوئی بھی ساتھ نہ تھا میرے، تو میں کس سے محو کلام تھا، تو یہ کس کی ہم سفری رہی۔ میں تمہارے شہر سے چلا تو بالکل تنہا تھا، میرے ساتھ تو کوئی تھا ہی نہیں، تم بھی نہیں، لیکن میں راستے بھر کس سے محو کلام رہا، میں کس کے ساتھ گفتگو میں ڈوبا رہا، کس سے میں بات چیت کرتا رہا، میرے ساتھ سفر کون کر رہا تھا؟ یہ یقیناً تیرا تصور، تیرا خیال، تیرا خواب تھا، ورنہ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تیرے شہر سے میں چلا تھا جب، تو کوئی بھی ساتھ نہ تھا میرے، تو میں کس سے محو کلام تھا، تو یہ کس کی ہم سفری رہی۔ مجھے اپنے آپ پہ پیمان تھا کہ نہ جب تلک تیرا دھیان تھا، تو مثال تھی میری آگے ہی، تو کمال بے خبری رہی۔ مجھے اپنا آپ پر بڑا غرور تھا، لیکن تبھی تک جب تک تم سے میں نہیں ملا تھا، تمہارا خیال جب تک نہیں آیا تھا، مجھے اپنے آپ پر بڑا غرور تھا کہ مثال تھی میری آگے ہی، کہ میری نالج کی تو مثال دی جاتی تھی کہ مجھے کس قدر دنیا اور جہاں کی خبر ہے، کس قدر دنیا کی حقیقتیں ہم پر منکشف ہو چکی ہیں، یہ میری مثال دی جاتی تھی ہماری آگے ہی کی۔ تو مثال تھی میری آگے ہی، تو کمال بے خبری رہی۔ اب تجھ سے ملنے کے بعد کیا ہوا؟ میری بے خبری بھی کمال کی ہو گئی، جیسے کمال کی میری آگے ہی تھی، ویسے کمال کی میری بے خبری ہو گئی ہے۔ مجھے اپنے آپ پہ مان تھا کہ نہ جب تلک تیرا دھیان تھا، تو مثال تھی میری آگے ہی، تو کمال بے خبری رہی۔ میرے آشنا بھی عجیب تھے، نہ رفیق تھے نہ رقیب تھے، مجھے جہاں سے درد عزیز تھا، انہیں فکر چارہ گری رہی۔ میرے آشنا جو ہے نا، میرے سارے لوگ جو ہے نا، بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ نہ رفیق تھے، نہ تو وہ ہمارے دوست تھے، اور نہ ہی رقیب تھے۔ رقیب جانتے ہیں نا، جب ایک ہی محبوب کے دو چاہنے والے ہوں، تو ان دونوں کا جو رشتہ ہوتا ہے آپس میں، اسے رقیب کہتے ہیں، رقابت ہوتی ہے ان کے بیچ میں۔ تو میرے آشنا بھی عجیب تھے، بڑے عجیب ہمارے آشنا تھے، نہ رفیق تھے نہ رقیب تھے، مجھے جہاں سے درد عزیز تھا۔ مجھے جو درد ملا تھا نا، عشق کا جو درد مجھے ملا تھا، وہ مجھے جان سے زیادہ عزیز تھا، اور انہیں فکر چارہ گری رہی۔ اور ہمارے آشنا لوگوں کا، ہمارے اپنے لوگوں کو یہ فکر تھی کہ کیسے ہمارے درد کا علاج ہو جائے، کیسے ہمارا درد اچھا ہو جائے، کیسے یہ روگ میرا ٹھیک ہو جائے۔ تو میرے آشنا بھی عجیب تھے، نہ رفیق تھے نہ رقیب تھے، مجھے جہاں سے درد عزیز تھا، انہیں فکر چارہ گری رہی۔ میں یہ جانتا تھا میرا ہنر ہے شکست و ریخت سے معتبر، جہاں لوگ سنگ بدست تھے وہیں میری شیشہ گری رہی۔ میں یہ جانتا تھا کہ میرے پاس جو ہنر ہے نا، شیشہ گری، شیشے کا کام کرنا، آئینے بنانا، یا شیشے سے اور دوسری چیزیں بنانا، تو میں یہ جانتا تھا کہ میرا ہنر ہے شکست و رخت سے معتبر۔ یعنی میرا ہنر جو ہے نا، حالانکہ میں شیشہ گری کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ شکست و رخت سے معتبر ہے، مطلب یہ ٹوٹ پھوٹ جانے کے ڈر سے اوپر ہے، یہ ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے، میرا ہنر ہے جو اس شیشے کو بچا لے گا۔ تو میں یہ جانتا تھا میرا ہنر ہے شکست و ریخت سے معتبر، جہاں لوگ سنگ بدست تھے وہیں میری شیشہ گری رہی۔ تو میں نے یہ ہنر بھی کہاں دکھایا، کہاں ہم نے اپنی دکان کھولی شیشہ گری کی؟ وہیں جہاں ہر شخص اپنے ہاتھ پتھر لیے پھرتا، کہ اگر ایک بھی پتھر گرے شیشے پر تو ظاہر اس کے بچنے کا امکان نہیں ہے، لیکن جہاں لوگ سنگ بدست تھے وہیں میری شیشہ گری رہی۔ ہم نے شیشہ گری کا کام ہی وہاں شروع کیا جہاں ہر شخص اپنے ہاتھ پتھر اٹھائے پھرتا ہے۔ تو جہاں لوگ سنگ بدست تھے وہیں میری شیشہ گری رہی، کیونکہ میرا جو ہنر تھا وہ شکست و رخت سے معتبر تھا، اس سے اوپر کی چیز تھی۔ جہاں ناصحوں کا ہجوم تھا وہیں عاشقوں کی بھی دھوم تھی، جہاں بقیہ گرد تھے گلی گلی وہیں رسم جام دری رہی۔ اتنا خوبصورت شعر ہے۔ ایک بستی ہے، وہاں ناصحوں کی جو ہے وہ کا ہجوم لگا ہوا رہتا ہے، نصیحت کرنے والوں کا، بھئی یہ کرو وہ مت کرو۔ وہیں عاشقوں کی بھی دھوم تھی، اسی بستی میں عاشقوں کی بھی کمی نہیں تھی، ناصحت بھی بہت تھے اور عاشق بھی بہت تھے۔ جہاں ناصحوں کو ہجوم تھا وہیں عاشقوں کی بھی دھوم تھی، جہاں بقیہ گرد تھے گلی گلی وہیں رسم جام دری رہی۔ گلی گلی بقیہ گر مل جاتے تھے،
چاک گریباں سینے والے مل جاتے تھے، ہر گلی میں تھے وہ، وہی رسم جامہ دری رہی۔ جامہ دری مطلب کپڑے پھاڑ دینا، چاک گریباں کر لینا۔ تو ہر شخص تھے وہاں، ناصحوں کی بھی کمی نہیں تھی، عاشق بھی بہت سارے تھے، بخیہ گر بھی تھے، اور چاک گریباں کرنے والے بھی لوگ تھے، تو کسی کو کہیں کی جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں ناصحوں کا ہجوم تھا وہیں عاشقوں کی بھی دھوم تھی، جہاں بخیہ گر تھے گلی گلی وہیں رسم جامہ دری رہی۔ تیرے پاس آ کے بھی جانے کیوں میری تشنگی میں ہراس تھی، بمثال چشم غزال جو لب آب جو بھی ڈری رہی۔ تیرے پاس آ کر کے بھی نا، تجھ سے ملنے کی تو بڑی پیاس ہوتی، بڑی تڑپ ہوتی، لیکن تجھ سے مل کر کے بھی نا ڈر میرے دل میں سمایا ہوا رہتا ہے۔ ٹھیک وہی ڈر جو ایک ہرن اگر پانی پینے کے لیے تالاب کے کنارے آتی ہے نا، تو اس کی آنکھوں میں جو ڈر دکھتا ہے نا کہ کہیں کوئی شکار نہ کر لے، کہیں وہ کسی کے نشانے پہ نہ آ جائے، تو کہیں کوئی خونخوار جانور نہ اسے آ لے، تو وہ جو ڈر اس کی آنکھوں میں، ہرن کی آنکھوں میں ہوتا نا، وہی ڈر میری آنکھوں میں ہوتا ہے جب میں تجھ سے ملتا ہوں۔ تیری تڑپ، تیری پیاس کی خاطر جب میں تیرے پاس آتا ہوں تو میری آنکھوں میں وہی ڈر ہوتا ہے جو اس ہرن کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ تیرے پاس آ کے بھی جانے کیوں میری تشنگی میں ہراس تھی، بمثال چشم غزال جو لب آب جو بھی ڈری رہی۔ وہی جو پانی کے کنارے ڈری ہوئی ہرن، وہ اسی کی مثال میری بھی کہ وہی حالت ہے، بمثال چشم غزال جو لب آب جو بھی ڈری رہی۔ جو ہوس فروش تھے شہر کے سبھی مال بیچ کے جا چکے، مگر ایک جن سے وفا میری سر راہ دھری کی دھری رہی۔ بازار میں آئے تھے بیچنے کے لیے، ہم بھی گئے تھے، تو جو ہوس فروش آئے تھے نا، سارے مال اس کے دیکھتے دیکھتے سارا مال اس کا بک گیا، ہوس والوں کا سارا مال بک گیا، مگر ایک جن سے وفا میری، اور میں ایک وفا کے ایک جن سے لے کے میں سر راہ جو بیٹھا تو بیٹھے ہی رہ گیا۔ میرا سامان جو تھا، وہ جنس جو تھی، وہ دھری کی دھری رہ گئی، کوئی اس کی طرف پوچھنے والا نہیں آیا۔ جو ہوس فروش تھے شہر کے سبھی مال بیچ کے جا چکے، مگر ایک جن سے وفا میری سر راہ دھری کی دھری رہی۔ میرے ناقدوں نے فراز جب میرا حرف حرف پرکھ لیا، تو کہا کہ عہد ریا میں بھی جو کھری تھی بات کھری رہی۔ نقاد، کرٹکس، انہوں نے کیا کیا کہ میرے ناقدوں نے فراز جب میرا حرف حرف پرکھ لیا، وہ میگنیفائنگ گلاس لے کر کے میرا ایک ایک حرف اس نے پرکھا کہ کہاں میں نے کیا لکھا ہے، تو میرے ناقدوں نے مزار جب میرا حرف حرف پرکھ لیا، تو کہا کہ عہد ریا میں بھی جو کھری تھی بات کھری رہی۔ بھی فراز کی باتوں میں جو ہے نا، فراز کی شاعری میں ساری باتیں کھری کی کھری ہی ہیں۔ وہ عہد ریا میں بھی، اس ریاکاری کے دور میں، مکاری کے دور میں، دھوکے بازی کے دور میں بھی فراز کے جو ایک ایک حرف ہیں نا، وہ بات بالکل کھری کی کھری، بالکل کھرے سونے کے معنی، 24 کیرٹ کی باتیں ہیں ان کی۔ میرے ناقدوں نے فراز جب میرا حرف حرف پرکھ لیا، تو کہا کہ عہد ریا میں بھی جو کھری تھی بات کھری رہی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔